بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج حصہ غزل میں ہم تیسری غزل پڑھیں گے اور اس کے شاعر ہیں فراق گورکھپوری۔ بلا تمہید ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذرا شاعر کو دیکھیں گے۔ کتاب کے صفحہ 156 پر آپ دیکھیے گا، فراق گورکھپوری گورکھپور کے ایک معزز ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ رگھوپتی سہائے ان کا اصل نام تھا۔ فراق کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے دستور کے مطابق اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد بچپن ہی سے جب تک وہ طالب علمی کے دور میں تھے تب سے وہ شعر کہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ افسانہ نگار بھی تھے، اس کا مطلب ہے بہترین نثر نگار تھے، اور تنقیدی مزاج رکھتے تھے، نقد و تبصرے پر بھی گرفت رکھتے تھے۔ شعلہ ساز، روح کائنات، انداز حاشیے، شبنمستان، اردو کی عشقیہ شاعری اور اردو غزل گوئی جو ہے وہ فراق گورکھپوری کی تصنیفات کے نام ہیں۔ اب ہم آتے ہیں غزل کی طرف۔ سب سے پہلے اشعار سن لیجئے۔ مطلع ہے: سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ آج غفلت بھی نہ گھومے ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی یہ حسن چمن آرا بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج صحرا بھی نہیں، کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ ہم اسے بو سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے، مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ عزیز طلبہ، اس غزل کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ غزل اس کی ردیف بی نہیں ہے، جبکہ تمنا، بھروسہ، ایسا، ٹھکانہ، شکیبہ، چمن آرا یہ قافیے ہیں۔ غزل کے مطلع میں شاعر کہتے ہیں کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں۔ سودا جنون کو کہتے ہیں، دیوانگی کو کہتے ہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان ایک تجربے کے اولین دور سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت جذباتی ہوتا ہے۔ شروع میں اس کا عزم، اس کی توانائی، اس کا جذبہ بہت زیادہ جو ہے اس میں شدت ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے اس کے جذبات بھی قدرے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور وہ پہلے کی طرح جذباتی نہیں رہتا، اور یوں وہ فیصلے جو ہے بجائے دل کے وہ نسبتاً پھر عقل کی سننے لگتا ہے۔ اور یہ بھی اس مطلب میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ مصرع اول میں یہ بات کی گئی ہے، شاعر کہتا ہے کہ میرے اندر نہ پہلے جیسا جنون باقی ہے، نہ دل میں پہلے جیسی تمنا ہے محبوب کو پانے کی۔ میں محبت کرنا چھوڑ چکا ہوں، میں نے اپنا ہدف بدل دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب مجھے اپنے محبوب کے حوالے سے نہ پہلے جیسا جنون کا احساس رہتا ہے، نہ بہت زیادہ میں اس کی تمنا رکھتا ہوں، لیکن پھر مزے کی صورتحال اگلے مصرعے میں پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ یہ مزاج عشق ہے۔ عشق میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ آگ بجھ گئی، لیکن اگر ایک چنگاری بھی کہیں موجود ہو تو اس کو دوبارہ پھر وہاں سے شعلہ اٹھنے میں
وہاں سے آگ کے بھڑکنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے یہاں پر احتیاط سے کام لیتے ہوئے ایک طرف یہ ماحول کھینچا کہ میں عاشقی اب ترک کر چکا ہوں، پرانی ایک روایت تھی، روایت توڑ دی ہم نے، محبت چھوڑ دی ہم نے۔ لیکن پھر آگے جا کر شاعر کہتے ہیں کہ اس طرح کی محبت کا بھروسہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی محبت کا بھروسہ نہ ہونا یعنی کہ جو اگلا جملہ جو ہے یا اگلا جو مصرع ہے یہ تمام صورتحال کو نہ صرف مشکوک بنا رہا ہے، بلکہ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ محبت میں انسان یا عشق میں انسان بظاہر خاموش ضرور ہو جاتا ہے، لیکن یہ جذبہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ یہ نہایت دلچسپ شعر ہے عزیزان من، کہ خوبصورتی سے ہمکنار کیا ہے اس شعر کو شاعر نے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں۔ کیا خوبصورتی سے یہ شعر باندھا ہے، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر کا اصل مطلب یہ ہے، مدت عرصے کو کہتے ہیں، اور شاعر کے مطابق میں یہاں پر غم روزگار، غم دنیا جو ہے اس کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اے میرے محبوب، ایسا ہوا ہے کہ اب دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے، اپنے مسائل کی وجہ سے کافی عرصے سے میں تمہیں یاد نہیں کر پا رہا، لیکن میں تجھے بھولا بھی نہیں ہوں۔ یاد اسے کیا جاتا ہے جسے بھولا جائے۔ اب اسی پہلو پر اگر ہم اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک پہلا پہلو اس شعر کا یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ پہلا مطلب ہم اس کا یوں لے سکتے ہیں کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مدت سے مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے میرے محبوب، ایک مدت ہوئی کہ میں تمہارا عاشق ہو چکا ہوں، اور جب سے میں تمہارا عاشق ہوا ہوں مجھے تم سے اس قدر لگاؤ ہو چکا ہے کہ مجھے تمہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں تمہیں بھول ہی نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں تب سے اب تک بھولا ہی نہیں ہے، تو میں یہ تمہارا یاد کیا کروں گا، لہٰذا میں تو بھولا ہی نہیں ہوں، ایسا تو ہے ہی نہیں، تو لہٰذا مجھے تمہاری یاد نہیں آتی۔ تاہم جو اس کا مضبوط ترین پہلو ہے اس شعر کا، وہ یوں ہو سکتا ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اے میرے محبوب، مجھے فکر روزگار نے، فکر جہاں نے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ میں کافی عرصے سے تمہیں یاد بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ خود فیض کا بھی ایک شعر کچھ اس طرح کا تھا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ لہٰذا کچھ اسی طرح کا ماحول یہاں پر بھی ہے کہ میرے محبوب، کافی عرصے سے میں تمہیں یاد نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں چاہتا نہیں ہوں، تم سے میری محبت نہیں رہی، بلکہ میں تمہیں بھول چکا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب یاد آنا اور بھول جانا، ان دونوں کے اندر جو تضاد کا ماحول ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شاعر اس طریقے سے بھی گفتگو کو دو رنگ میں موڑنے اور زمانی بنانے میں بھی اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں یہاں پر۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ ہنگامہ، شور، فساد، دیوانہ عشق یعنی کہ عاشق، عشق کرنے والے، ایسے جب ہم کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تو یہ اس طرف بات جاتی کہ ایسے، اور ٹھکانہ ویسے تو ہم عموماً ڈیرا یا کوئی رہنے کی جگہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ٹھکانے سے مراد کوئی آشیانہ آتا ہے، لیکن یہاں پر ٹھکانے کا مطلب اعتبار یا بھروسہ ہے۔ فراق کہتے ہیں کہ کسی کو دل دینے کے بعد محبت میں ملنے والی اذیتوں کے اوپر فریاد کرنا عشق کی توہین سمجھتا ہے عاشق اپنی، اور یہ عاشق کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ ہنگامے اٹھائے۔ وہ محبت کرنے والے لوگ محبت میں دکھ درد سہ جاتے ہیں، اور کبھی بھی
فسادات سے، شور شرابے سے کام نہیں لیتے. یہ عاشقوں کا شیوا نہیں ہے. ان کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے، اور وہ عموماً زبان پر اپنے شکوے شکایات نہیں لاتے. کچھ اسی طرح کا ایک خیال تھا جو مرزا غالب نے اپنی غزل میں کہا کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. یعنی کہ از خود شکایت کرنے کو عاشق کبھی بھی مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ ان کا قرینہ نہیں سمجھتا. تاہم عاشق جو ہے بلا جواز بے وجہ اگر اس کے ساتھ ظلم ہو یا بے اعتنائی برتے یا محبوب اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو پھر کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں. تو پھر اس وقت ان کا کچھ بھروسہ بھی نہیں ہوتا. یہ وہ طبقہ ہے کہ پہلے تو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ محبوب کی طرف سے ہونے والی بے وفائیوں کا تذکرہ کرتے رہے، تب تک تو وہ خاموش رہتے ہیں. لیکن اگر عشق کے میدان میں کہیں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جہاں بولنا لازمی ٹھہر جائے تو پھر عاشق خاموش نہیں رہتا. اور پھر اس کے بعد عاشق جو ہے اس کا مزاج کچھ اور ہو جاتا ہے. وہ پھر ہنگامے اٹھانے پر مائل بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے. حالانکہ عاشق کا جو مزاج ہوتا ہے وہ صدمات سہنے والا. عشق وہ کھیل نہیں ہے جسے بچے کھیلے، جان نکل جاتی ہے صدمات کو سہتے سہتے. بہرحال یہاں پہ کم حوصلہ اور کم ظرف کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ عشق کرے. ہاں لیکن باظرف انسان بھی جب ایک مخصوص منزل سے آگے اس کی تکلیفات بڑھ جاتی ہیں یا اس کا صبر کا پیمانہ جواب دے جاتا ہے، چھلک جاتا ہے، تو اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یعنی کہ جب عاشق بولنے لگ پڑتا ہے تو دنیا پلٹ سکتا ہے. آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں. غفلت بھول چک لاپرواہی کو کہتے ہیں. خاطر بیمار یعنی کہ بیمار کی خاطر یا بیمار کے سکھ کے لیے، سوا زیادہ بڑھ کر شکیبہ تسلی صبر. شاعر کہتا ہے کہ عشق کے صدمات جب شاعر بہت زیادہ سہتا ہے تو آخر کار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی تڑپ پڑتا ہے، رونے لگتا ہے، فریاد کرنے لگتا ہے. اور فراق گورکھپوری کا یہ شعر اسی کیفیت کی عکاسی کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میرے محبوب اب بس کرو اور اپنے چاہنے والے کی کچھ فکر کرو، اس کی جان کی کوئی فکر کرو. جب شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب اب میرے حال پہ رحم کر، تیری زیادتیاں تیرا ظلم بڑھ چکا ہے، تو بجائے اس پر محبوب اس کی طرف محبت کرنے کے اپنا رویہ بدل دیتا ہے اور پہلے سے زیادہ غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے. اور یہ بات شاعر کو تکلیف دیتی ہے. شاعر کے مطابق ویسے تو میرا محبوب مجھ سے ہمیشہ ہی ایک غفلت کے ماحول میں رہتا ہے، لیکن آپ کہ جب میں اس سے استدعا کرنے لگا ہوں یا میں اس سے کہنے لگا ہوں کہ اب پہلے کی نسبت میرا حال بدل چکا ہے، اب میں بیمار ہو چکا ہوں، بیمار محبت ہوں، تو بجائے اس پر وہ مجھے تسلی دے، وہ میرا ساتھ دے، وہ میرا حوصلہ بندھائے، وہ پہلے سے بھی زیادہ غفلت دکھاتا ہے. اور یہ بات شاعر کو بہت تکلیف دیتی ہے کہ ایک تو میں پہلے ہی بیمار پڑ چکا ہوں، عشق کا بیمار ہو چکا ہوں، لیکن اس عالم میں کہ جب مجھے زیادہ اس کی محبت چاہیے وہ پہلے سے زیادہ بے وفائی، پہلے سے زیادہ بے اعتدائی، پہلے سے زیادہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے. اور جب وہ اس رویے کا اظہار کرتا ہے یا اس رویے کا مظاہرہ کرتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اگلا شعر دیکھیں گے. رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی یہ حسن چمن آ رہا بھی نہیں.
اب فصل خزاں، خزاں کے موسم کو کہتے ہیں عزیز طلبہ۔ یہاں پر شاعر نے جو بات کی ہے وہ بڑی دلچسپ ایک صورتحال ہے کہ انسان فطری طور پہ کس چیز کا خواہش مند ہے؟ خوشیوں کا، بہار کا، دولت کا، آرام کا، صحت کا، مطلب یہ تمام جو کچھ میں نے نام لیے ہیں ان میں پسند کا تأثر ہمیشہ موجود ہے رہتا ہے، جبکہ اس کی نسبت اگر آپ کہیں گے خزاں، بیمار، فقیری، غریبی، یہ الفاظ وہ ہیں کہ جن میں غربت یا اذیت یا ناپسندیدگی کا ایک تاثر اٹھتا ہے ان سے۔ تو اس حساب سے دیکھیے گا کہ فصل خزاں کے موسم میں وہ رنگ ہے جو حسن چمنارا بھی نہیں۔ تو اب آپ ذرا یہ کہنا کیا چاہتے ہیں شاعر، ذرا ہم اس پہ بات کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر شاعر جو ہے ایک مختلف نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان خزاں یا فقر یا فاقہ یا غربت اگر اس مزاج میں ڈھلنا سیکھ جائے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اصل مزہ جینے کا یہاں ہے، اس میں وہ خوبصورتی ہے جو کسی بہار میں نہیں۔ جس طرح محسن نقوی کا ایک شعر ہے کہ خوشی ملی تو کئی درد مجھ سے روٹ گئے، دعا کرو کہ میں پھر سے اداس ہو جاؤں۔ وہ اپنی اداسی کو اپنی دولت سمجھتے تھے۔ اسی طرح فراق بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بظاہر نظر آنے والے خستہ حالی میں، بظاہر نظر آنے والی خستہ حالی کے اندر جو شان و شوکت چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو آرام ہے، جو مزہ ہے، وہ آرام کر کے اس پر نہیں، جس کو کہتے ہیں عیاشی یا شان و شوکت میں نہیں۔ دیکھیے ایک مزدور خون پسینہ بہا کر جو نوالا کھاتا ہے، اس کا جو ذائقہ ہے، اس کے اندر موجود جو احساس ہے، وہ ایک مفت خورے کو بیٹھے بیٹھے ملنے والی روزی میں یا بھیک میں ملنے والی دولت میں نہیں ہے۔ اور یہاں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنی محنت سے اپنے تئیں اپنے بل بوتے پر کا کیے ہوئے معاملات میں جو شان ہے، بظاہر کم اور بظاہر اس کے اندر اتنی خوبصورتی نہ صحیح، لیکن اس کو معنوی طور پر اس میں بہت زیادہ طاقت موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق اور عاشقی کا فسانہ بڑا منفرد ہوتا ہے۔ عاشق صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ ضرورت پڑے تو وہ دیوانگی کی تمام سرحدیں پار کر لیتا ہے، صحراؤں کا بھی رخ کرتا ہے، پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود سکون دل وحشی، یعنی فرحات نے تیشے سے پہاڑ کو کاٹا، مجنوں صحرا کی طرف نکل گیا، تو کیا ان ساری چیزوں سے سکون ملا؟ سوال یہ ہے، ہرگز نہیں۔ سکون دل وحشی، سکون یعنی کہ کہیں رکنا، رکنے کو بھی کہتے ہیں، ساکن ہو جانے کو بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں ذہنی طور پہ تو آرام۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ شاعر کہتا ہے کہ عاشقوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ کہیں رک نہیں سکتے، ایک کسی بھی حد کو حد نہیں کہا جا سکتا کہ بس یہاں پر پہنچنے کے بعد عشق مکمل ہے، بلکہ نہیں، چاہے صحرا میں قیس کی طرح بھٹکے، چاہے فرحات کی طرح پہاڑوں پر تیشہ لے کے کھڑا ہو جائے، لیکن یہ معراج عشق نہیں، منزل عشق نہیں، عشق کی کوئی منزل نہیں ہے۔ یہاں تو جتنا بندہ ڈوبتا جائے گا اتنی ہی گہرائی بڑھتی جائے گی۔
اور یہی بات ہے کہ کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں، نہ قید کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں، اور نہ ہی لق و دق وسیع و عریض صحراؤں میں بکھر جانے سے عشق مکمل ہوگا، بلکہ عشق کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب عشق کی منزل نہیں ہے تو پھر دل کو سکون کیسے ملے گا؟ دل کے لیے بھی سکون کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنی عشق کی شدت بڑھے گی، اسی قدر دیوانگی میں بھی اضافہ ہوگا، جنون میں اضافہ ہوگا۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ یہاں سلسلہ لحاظ کا ایک انتہائی خوبصورت مظاہرہ بھی کیا ہے شاعر نے، اور اپنی بات بھی پہنچا دی ہے۔ دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اردو شاعری میں عام طور پر محبوب اور عاشق کے درمیان نوک جھونک کا سلسلہ رہتا ہے۔ فراق کا مقطع بھی کچھ اسی طرح کا ہے عزیزان۔ وہ محبوب میں کا لحاظ بھی کر رہے ہیں، لیکن اشارتاً یہ بات بھی کر دی ہے کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ میں بھلا اپنے محبوب کے منہ پر اسے جھوٹا، وعدہ خلاف، دھوکے باز یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ آداب عشق کا تقاضا کرتے ہوئے شاعر نے اشارتاً یہ بات کی کہ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، یعنی کہ ہم اس کو منہ سے برا تو نہیں کہتے۔ اب وہ دوست ہے تو دوست کو برا تو کہا نہیں جا سکتا، یہ دوستی کا اصول ہے، لیکن آدمی اچھا بھی نہیں۔ بات پھر گم پھر کر بھی آئے گی کہ اگر آدمی اچھا نہیں ہے تو پھر برا کسے کہیں گے؟ جو اچھا نہیں ہوتا وہ برا ہے، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ اور شاید یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہیں ہم انہیں منہ سے برا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس سے دوستی کی توہین ہو جائے گی، لیکن وہ آدمی بھی اچھا نہیں ہے۔